اللہ کی ذات مختار کل ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات افضل من الکل ہے۔ آپ نے شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انتہائی اعلیٰ اور جامع پہلو سماعت فرمایا کہ اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کر دیا۔ جہاں اللہ کی ربوبیت کا ذکر ہوتا ہے وہیں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور شان کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ اللہ کریم رب العالمین ہے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ آج ایک قدم اس سے بھی آگے بڑھتے ہوئے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہے وہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے وہیں پر یاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے۔ یہ اب اگلا سٹیپ ہے، جہاں اللہ کا ذکر وہاں نبی پاک کا ذکر، جہاں نبی پاک کا ذکر وہاں نبی پاک کی جماعت صحابہ کرام کا بھی ذکر ہے۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس پر دلائل عرض کروں گا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ کریم مجھے محض اپنے فضل و کرم سے، محض اپنی رضا کی خاطر، بلا خوف و خطر، بلا حذر، بلا خوف لومۃ لائم، احسن طریق پر حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔ سامعین گرامی قدر، سورہ مائدہ ہے اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ ایمان والو، بے شک تمہارا دوست اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور والذین آمنوا، وہ بھی تمہارے دوست ہیں جو ایمان والے ہیں۔ قرآن مقدس میں جہاں بھی والذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا کا تذکرہ ہوا ہے، اس کے اولین مصداق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ اس کے اندر کسی کو کوئی شک نہیں ہے، اور کوئی مسلمان مومن اس کے اندر شک کر سکتا بھی نہیں۔ جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا ایمان والوں کا تذکرہ ہوا ہے، وہاں ایمان والوں سے مراد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں۔ کوئی اور بن ہی نہیں سکتا، کوئی اور بن ہی نہیں سکتا۔ اس لیے توجہ کیجئے، فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ ایمان والو، تمہارا دوست اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، والذین آمنوا، اور ایمان والے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ رکوع کرنے والے ہیں۔ اب یہاں
ولیکم اللہ کا معنی کیا ہے؟ دوست۔ ولی اللہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اللہ کا دوست۔ اللہ کا دوست یا اللہ کا مددگار؟ بولیے۔ ولی اللہ، ولی کہتے ہیں نا یہ اللہ کا ولی ہے، تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یہ اللہ کا دوست ہے کہ اللہ کا مددگار ہے؟ نہیں، اللہ کا مددگار ہے۔ یہاں علماء سو نے، پیران سو نے، برے مولوی اور برے پیروں نے، حرام خور مولوی اور حرام خور پیروں نے ترجمہ کیا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، کہ تمہارا مددگار اللہ ہے، اللہ کا رسول تمہارا مددگار ہے۔ یعنی اللہ سے بھی مدد مانگنا جائز ہے، رسول اللہ سے بھی مدد مانگنا۔ اور آسان لفظوں میں وہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح یا اللہ مدد کہنا جائز ہے، اسی طرح یا رسول اللہ مدد کہنا بھی جائز ہے۔ دلیل کیا؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ۔ تو آگے جو والذین آمنوا ہے اس کو شیر مادر سمجھ کے ہضم کر جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ اگر یہاں ولی کا معنی مددگار کیا جائے تو پھر اللہ بھی مددگار، رسول بھی مددگار، سارے ایمان والے، نماز پڑھنے والے اور زکوٰۃ دینے والے سارے مشکل کشا حاجت روا بن گئے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ اگر یہاں ولی کا معنی مددگار کیا جائے، اور توجہ کیجئے گا یہاں عنوان کیا چل رہا ہے، اللہ قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ اور یہ جان پوچھ کے لوگوں کو شرک پر لگاتے ہیں۔ یہ علم آ جانے کے بعد قرآن کہتا ہے جب ان کے پاس علم آ گیا، علم آ جانے کے بعد انہوں نے بگاڑ پیدا کیا، اپنی ناموری کے لیے، شہرت کے لیے، پیسوں کے لیے، ووٹ کے لیے، اوٹ کے لیے، لنگوٹ کے لیے انہوں نے جو ہے بگاڑ پیدا کیا علم آ جانے کے بعد۔ ہاں جی توجہ کیجئے، یہ جہاں سے رکوع شروع ہو رہا ہے وہاں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ توجہ، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ہے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، او ایمان والو لا تتخذوا، مت بناؤ، مت پکڑو، الیہود یہودیوں کو، والنصارى اور عیسائیوں کو، اولیاء مددگار، مشکل کشا ہیں۔ یہ معنی بن رہا ہے یہاں۔ اللہ ایمان والوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہود و نصارہ کو اپنا جو ہے مشکل کشا اور حاجت روا نہ بناؤ، یہ معنی تو نہیں ہے نا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ انما ولیکم اللہ، ولی اولیاء، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ولی کی جمع کیا ہے؟ اولیاء۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، او ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اگر یہ ولی کا معنی مددگار، حاجت روا اور مشکل کشا مراد لیا جائے تو پھر ایمان والوں کو کیا اللہ یہ کہہ رہے کہ تم یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا نہ مانو؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جو کسی یہودی اور عیسائی کو حاجت روا اور مشکل کشا مانے وہ تو مومن ہو سکتا نہیں ہے۔ ماننا کیا ہے؟ دوست کا۔ کیا جی؟ ہاں توجہ کیجئے، عنوان یہ چل رہا ہے کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہیں بنانا، بعضہم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہ یہاں کیا معنی کرو گے؟ وہ ایک دوسرے کے مشکل کشا حاجت روا ہے۔
فرمایا وہ ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ دوست ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ۔ اللہ کے منع کرنے کے بعد پھر کوئی یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی لگائے، انہیں اپنا سمجھے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ دوستی بڑھانے کی خواہشات رکھے، فرمایا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جس طرح وہ یہودی اور عیسائی گمراہ اور کافر ان کے ساتھ قلبی دوستی رکھنے والا بھی ایسے ہی حکم میں ہے۔ فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہاں جی، یہود و نصارہ سے دوستی نہیں کرنی، کس سے کرنی ہے؟ فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ سبحان اللہ، اب بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، او ایمان والو تمہارا دوست پہلے نمبر پر اللہ، دوسرے نمبر پر رسول اللہ اور تیسرے نمبر پر حزب اللہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب یہاں دیکھیے گا، جہاں اللہ نے اپنا تذکرہ کیا ہے، ساتھ رسول کا تذکرہ کیا ہے، جہاں رسول کا تذکرہ کیا ہے وہیں اصحاب رسول کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ تو مولوی کا یہ معنی کرنا کہ جی اللہ نے کہا ہے کہ رسول اللہ سے کیا مانگو؟ مدد مانگو، رسول اللہ تمہارے مددگار ہیں، تو پھر آگے سارے ایمان والے بھی کیا بنتے ہیں؟ مددگار بنتے ہیں۔ اسی طرح مولوی کہتے ہیں جی دیکھو جی یہ کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے، تو کہتے ہیں دیکھو اللہ نے نہیں قرآن میں کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ، استعینوا بالصبر والصلاۃ، آگے اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین۔ توجہ کیجئے، کہتے ہیں استعینوا بالصبر والصلاۃ، جو کہتے ہیں جی کسی اور سے استعانت جائز نہیں، تو قرآن کہتا ہے صبر سے مدد مانگو، نماز سے مدد مانگو۔ اپنے ایمان سے بتائیے گا، آپ سارے جواب دیجئے گا ذرا مجھے، آج تک کسی نے کہا ہے بابا صبر میری مدد کر، مائی نماز میری مدد کر؟ آج تک کسی نے کہا ہے؟ کسی نے صبر سے مدد مانگی ہو ہے؟ یا صبر مدد، یا صلاۃ مدد، کسی نے ایسے مدد مانگی ہے؟ بولیے، نہیں مانگی نا۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ کا معنی یہ ہے اے صبر کرو، نماز پڑھو، اللہ کی مدد آئے گی۔ صبر کرنے کی وجہ سے اللہ کی کیا آتی ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، اس لیے کہ جو صبر کرتا ہے اس کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ فرمایا نماز سے مدد مانگو، کیا مانا؟ یعنی نماز پڑھو گے تو اللہ کی مدد آئے گی۔ نماز وہ خود سکھاتی ہے، ایاک نعبد و ایاک، بولیے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہاں جی، جن کے پاس قرآن مجید کی اپنے عقائد پر آیات نہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرمان نہ ہو، وہ کبھی بھی قرآن مجید کو اپنے حق میں پیش کر سکتے، جب پیش کریں گے تو پھنسیں گے۔ کہتے جی حضرت، کہتے جی یہ دیکھو، یہ کہتے غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز نہیں۔ حضرت عیسیٰ نے کہا تھا کہ من انصاری اللہ، قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ کہتے جی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے
اپنے نصارہ سے، اپنے ماننے والوں سے مدد مانگی ہے۔ دیکھو حضرت عیسیٰ کہہ رہے من انصاری اللہ، کون ہے اللہ کے لیے جو میری مدد کرے گا، مدد کرے گا۔ پتہ چلا غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنا۔ اور دوسری طرف کہتے ہیں نا رب رسے تے عقل خسے، اذا جاء الشرک ذہب العقل، جب شرک آتا ہے تو عقل رخصت ہو جاتی ہے۔ الشرک والعقل ضدان والضدان لا یجتمعان، عقل اور شرک دو ضدیں ہیں، یہ ایک جگہ اکٹھی ہو سکتی نہیں۔ جو عاقل ہو وہ مشرک نہیں ہوتا، اور جو مشرک ہو وہ عاقل نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کأنہم حمر مستنفرہ، اللہ فرماتے ہیں یہ گدے ہیں، گدے۔ مشرک کیا ہے؟ ہاں، یہ جو قرآن سے اعراض کرنے والے ہیں نا، اللہ کی توحید سے اعراض کرنے والے، کأنہم حمر مستنفرہ، اور بتکے ہوئے گدے، شیطان گدے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ شرارتی گدے، بدماش، دو لتی مارنے والے۔ جب گدہ بدک جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دو لتی مارتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ جو قرآن کے منکر ہے نا، قرآن سے بھاگتے ہیں، خود بھی بھاگتے ہیں، لوگوں کو بھی بھگاتے ہیں، درس قرآن بند کرواتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں دوسری کتابوں کے درس شروع کرواتے ہیں، اور آیات توحید کا انکار کرتے ہیں، کرواتے ہیں۔ کأنہم حمر مستنفرہ، یہ سلجھے ہوئے گدے بھی نہیں، بڑے بے ادب قسم کے اور شرارتی اور شیطان قسم کے گدے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس لیے کہ جو عقل مند ہو وہ مشرک نہیں ہو سکتا، اور جو مشرک ہو وہ عقل مند نہیں ہو سکتا۔ کہتے جی جہاں بھی غیر اللہ من دون اللہ کی بات آتی، کہتے جی اس سے مراد بت ہے۔ کیا ہے؟ بت۔ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتوں کو کہہ رہے ہیں؟ قال من انصاری الی اللہ۔ اب یہ آیت پیش کر کے کہتے جی دیکھو جی غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز، یعنی بقول ان کے خود غیر اللہ سے مراد یہاں حضرت عیسیٰ کے اصحاب ہیں، حضرت عیسیٰ کے اصحاب ہے، بت نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور اگلی بات سمجھیے گا، اگلی بات سمجھیے گا، دعویٰ ان کا یہ ہے کہ مرید پیر سے مدد مانگے گا، عام انسان ولی سے مدد مانگے گا، گناہگار انسان مدد مانگے گا اللہ کے نبی سے، نیک بندوں سے، انبیاء سے، اولیاء سے، اتقیاء سے، اصفیاء سے۔ اور دلیل الٹ پیش کر دی، یہاں حضرت عیسیٰ پیغمبر ہیں، وہ تو اپنے اصحاب سے، ادنا لوگوں سے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اپنے متبع لوگوں سے مدد مانگ رہے ہیں، یا تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا۔ دعویٰ یہ ہے کہ ادنا اعلیٰ سے مدد مانگے گا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ امتی پیغمبر سے مدد مانگے گا، عام انسان ولی سے مدد مانگے گا۔ یہاں تو پیغمبر بقول ان کے، حالانکہ وہ جو مدد ہے وہ ما تحت الاسباب ہے۔ جب یہودیوں نے نبی حضرت عیسیٰ کے جو ہے دشمنوں نے حملہ کرنے کی ٹھان لی کہ حضرت عیسیٰ کو نقصان پہنچانا ہے، حضرت عیسیٰ نے کہا قال من انصاری اللہ، کون ہے جو آگے میرے ساتھ کھڑا ہو جائے، ان کافروں کا مقابلہ کرے ڈانگ ڈنڈا سوٹا لے کر۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ حضرت عیسیٰ نے یہ تو کوئی نہیں کہا ہے آؤ آگے شف کرو تو ان کا بیڑا غرق کر دو، یا شو کرو تو جو ہے انہیں تباہ برباد کر دو۔ شو اور شف والی مدد نہیں مانگی، ما تحت الاسباب مدد مانگی ہے، ما تحت الاسباب، ما فوق الاسباب مدد کرنے والا کون ہے؟
اللہ کے علاوہ ما فوق الاسباب کسی اور سے مدد مانگنا یہ صریح کفر ہے، اور ایسا کفر ہے جو اس کو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ ہاں جی توجہ کیجئے، عرض یہ کر رہا تھا، فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، جہاں اللہ کا ذکر وہاں رسول اللہ کا ذکر، جہاں رسول اللہ کا ذکر وہیں پر نبی کے اصحاب کا بھی ذکر، وہیں پر نبی کے اصحاب کا بھی ذکر ہے۔ توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان اتنی اعلیٰ، اتنی بلند، اتنی عرفہ ہے، جیسے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی بعثت ہوئی نہیں ہے، آپ ابھی دنیا میں تشریف لائے نہیں ہیں، آپ ابھی پیدا ہوئے نہیں ہیں، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی نہیں ہے، مگر تذکرے ہو رہی ہیں، موسیٰ بھی تذکرہ کر رہی ہیں، عیسیٰ بھی تذکرہ کر رہی ہیں، ابراہیم کی دعاؤں میں بھی تذکرہ ہے، اسماعیل کی التجاؤں میں بھی تذکرہ ہے۔ اسی طرح میرے نبی کے اصحاب بھی دنیا میں آئے نہیں، پہلے تو رات و زبور میں اللہ نے ان کا تذکرہ کر دیا۔ آج توجہ کیجئے، رسول اللہ بھی دنیا میں آئے نہیں، تذکرے پہلے، اور میرے رسول اللہ کا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حیدر، معاویہ بھی دنیا میں آیا نہیں، تذکرے پہلے ہو رہے ہیں۔ اللہ کا قرآن فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل۔ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ جو مشرکین ہوتے ہیں نا، ان کے پاس اب قرآن و سنت کے دلائل تو ہوتے نہیں، اپنے شرکیہ عقیدے پر ہیں، یا اب اس طرح کے ڈنگوسلے جوڑتے رہتے ہیں۔ ہمارے پیر و مرشد خطیب اسلام حضرت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعہ، وہ ایک جگہ جو ہے منڈی بہاؤالدین کے ساتھ غالباً وہاں بیان کرنے کے لیے گئے۔ وہاں کا جو پیر تھا نا، پیر وہاں جو لوگوں کا بڑا الہ بنا ہوا تھا، اسے پتہ چلا عنایت اللہ شاہ آ رہے، اجتے کام خراب، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ الحمدللہ اس ملک پاکستان میں اللہ کی توحید کا کام حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ان دو شاگردوں نے عوامی طور پر جتنا توحید کا کام کیا ہے، ایک مولانا غلام اللہ خان اور ایک پیر سید عنایت اللہ شاہ بخاری، آج بھی ان کا نام مشرکوں کے سامنے لے انہیں بخار چڑھ جاتا ہے۔ ان کے یہ جو غیر اللہ کے پجاری ہیں نا، حضرت شیخ القرآن فرمایا کرتے تھے چمو چٹو گروپ ہیں، چمو چٹو گروپ، یہ قبروں کو چومنے والے، ان پر پڑے ہوئے منکوں کو، پتھروں کو چومنے والے، وہاں سے جھاڑو اٹھا گیا اپنی بازو اور منہ اور پاؤں اور آگے پیچھے پھیرنے والے۔ توجہ کیجئے، ان کے سامنے جو اللہ کے علاوہ
اوروں کو غیب دان، مشکل کشا، حاجت روا سمجھتے ہیں، ان کے سامنے حضرت شیخ القرآن کا تذکرہ آئے ان کی شکل بگڑ جاتی ہے۔ اور جو قرآنی حقائق، قرآنی حقیقت، عقیدہ قرآن کہ موت سے مبرہ ذات ہے تو کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ما فوق الاسباب پکارے سننے والا نہیں ہے۔ مزاروں والے، درباروں والے کسی کی پکار سنتے نہیں ہیں، مردے سنتے نہیں ہیں۔ جب قرآن کا یہ مسئلہ بیان کیا نا عنایت اللہ شاہ بخاری نے، آج جتنے قرآن کی آیات کے منکر ہیں ان کے سامنے جب شاہ جی کا نام آئے تو ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ ہاں جی، وہ گئے بیان کرنے کے لیے، آگے سے پیر صاحب کھڑے ہوئے تھے، اب لوگوں کو اپنے جو ان کے نذرانے لگے ہوئے ہیں ان کے آستانے چل رہی ہیں، اب وہ بھی تو بچانے تھے۔ انہوں نے کہا جی عنایت اللہ شاہ جو ہے اس سے میں ایک سوال کروں گا، اگر یہ میرے سوال کا جواب دے دے تو پھر اس کی تقریر ہوگی، نہیں تو اس کی تقریر نہیں ہوگی۔ شاہ صاحب نے کہا کرو سوال بھئی، تمہارے پیر صاحب کا کیا سوال ہے؟ وہ کہنے لگا جاؤ عنایت اللہ شاہ کو کہو کہ قرآن میں سے کلمہ ثابت کر کے بتائے۔ قرآن مجید میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کدھر لکھا ہوا ہے؟ کلمہ ثابت کر کے بتائے، کلمہ کدھر لکھا ہوا ہے؟ اب اکٹھا تو کسی جگہ پر لکھا ہوا ہے نہیں ہے۔ اس نے کہا میں نے بڑا سوال کر دیا، اب لوگوں کو اصل تو گمراہ کرنا مقصود تھا کہ جی سوال کا جواب نہیں دے سکا تو لہٰذا یہ بیان جان چھوٹ جائے گی۔ حضرت شاہ جی نے کہا لے آؤ قرآن۔ قرآن لائیں، سورہ محمد کھولی، اس میں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اس سے اگلی سورہ فتح فرمایا محمد الرسول اللہ۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو قرآن سے کلمہ کیا ہو گیا؟ ثابت ہو گیا۔ ایک صورت میں سورہ محمد میں فرمایا لا الہ الا اللہ ہے، اور آگے سورہ فتح میں فرمایا محمد الرسول اللہ۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب یہ سوال بھی ایسا تھا، جیسا سوال تھا ویسا ہی جواب دیا جانا تھا۔ ہاں جی توجہ کیجئے، فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، جہاں اللہ کا تذکرہ ہوا محمد الرسول اللہ کا تذکرہ، جہاں محمد الرسول اللہ کا تذکرہ وہیں پر اصحاب محمد الرسول اللہ کا بھی تذکرہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر محمد کریم کی شان صرف اتنی بیان کی کہ رسول اللہ، یہ کیا ہے؟ میرے رسول ہیں۔ آگے پھر والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعاملوا الصالحات منہم مغفرة واجرا عظیما۔ یہ ساری کی ساری نبی کے اصحاب کی شان ہے۔ اب نبی کی شان بیان کی ایک جملے میں، اور اصحاب پیغمبر کی شان بیان کی اتنی جو ہے لمبی، اور ان کے اتنے اوصاف
اللہ مسئلہ یہ سمجھانا چاہتا ہے اوے جس استاد کے شاگردوں کی یہ شان ہے اس استاد کی کیا شان ہوگی؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جس استاد کے شاگردوں کی اتنی شان ہے ان شاگردوں کے استاد محمد الرسول اللہ کی شان تو لا ریب اور بے عیب بے مثال ہے، بے مثل ہے۔ فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمایا یہ محمد کے یار ہے نا اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم آپس میں بڑے پیار والے ہیں، نرم دل ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، رحم کا معاملہ کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، توجہ کیجئے۔ اس لیے بتقاضۂ بشریت اگر نبی کے یاروں میں، نبی کی جماعت کے اندر، نبی کے سپاہیوں میں کبھی اختلاف ہوا، لڑائی ہوئی، وہ اجتہادی تھی، فسادی نہیں تھی۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، ان کے دل آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ اس لیے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا علی المرتضی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کی آپس میں لڑائی ہوگی، کافر نے اور رومی کتے نے سمجھا کہ یہ مسلمان آپس میں پھٹ گئی ہیں اور یہ کمزور ہو گئے۔ جب اس نے دھمکی دی نا تو آگے سے جواب امیر معاویہ کی طرف سے کیا آیا؟ اور رومی کتے اپنی زبان سنبھال کے رکھ۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ہم آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے، محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، اور کافروں کے مقابلے میں کیا ہے؟ سخت ہیں۔ اور اسی کا مظاہرہ کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حکومت، اپنی خلافت سیدنا امیر معاویہ کے حوالے کر کے مسلمانوں کو ایک کر دیا۔ علی معاویہ، علی معاویہ، سیدنا حسن پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں، امام حسن کی بصیرت کو سلام۔ حضرت سیدنا امام حسن کے کردار پر اللہ کی کروڑوں، بولے بولے کروڑوں رحمتیں اور سلام۔ کون کرسی جس کے پاس آجے وہ دوسرے کے حوالے کرتا ہے؟ لوگ مر جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، کیا کچھ نہیں ہو رہا کرسی کے لیے ہیں؟ اپنی کرسی بچانے کے لیے سارا کچھ بدل دو، یہ کر دو، وہ کر دو، ایسے کر دو، ویسے کر دو، فلاں کو مار دو، فلاں کو یہ کر دو، کیا کچھ نہیں ہوتا۔ ابھی سے نہیں، شروع سے یہ دنیا کے بھوکے، دنیا کے کتے یہی کام کرتے چلے آ رہی ہیں۔ سلام سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو، آپ نے اسلام کے فائدے کے لیے، ایمان والوں کے اتحاد کے لیے اپنی خلافت حضرت سیدنا امیر معاویہ کی جھولی میں رکھ کر، سیدنا امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کر اسلام کو قوی کر دیا۔ آپ کے کردار کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اس لیے یہ جو پنج تنی ہے نا، پنج تنی، ان میں بھی حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آپ کو صبح شام دن رات ہے ملتا ہے، مگر سیدنا حسن کا تذکرہ، سیدنا حسن کا تذکرہ، تکلیف کیا ہے؟
ہے تو دونوں حضرت علی کے بیٹے، حضرت حسین کے بڑے بھائی ہیں حضرت حسن، دونوں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا کے لختے جگر ہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ دونوں لختے جگر ہیں نا، اور یہ ایسا لختے جگر ہے، حضرت حسن نبی پاک کے ساتھ ممبر کے ساتھ بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان ابنی ھذا سید، اے لوگوں یہ میرا بیٹا حسن یہ سردار ہے، سردار ہے، کیا ہے؟ سردار ہے۔ اور فرمایا کہ ان یصلی بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میں پیشن گوئی کر رہا ہوں، میں اللہ کا نبی پیشن گوئی کر رہا ہوں، میرا بیٹا حسن یہ جو ایمان والوں کا سردار ہے، ایمان والوں کا کیا ہے؟ سردار ہے، یہ مسلمانوں کی دو بہت بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ نبی پاک فرمائے پیشن گوئی فرمائے، کیونکہ نبی کی پیشن گوئی وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، میرا پیارا پیغمبر اپنی مرضی سے نہیں بولتا، کس کی مرضی سے بولتا ہے؟ اللہ کے نبی نے پیشن گوئی فرمائی کہ ان یصلیا بین فئتین، بخاری شریف، ان یصلیا بین فئتین عظیمتین من المسلمین، من المسلمین، دو جماعتیں ہوں گی لڑیں گی، ان کے درمیان حسن صلح کرائے گا، دونوں جماعتیں من المسلمین، دونوں جماعتیں کس کی ہوگی؟ بولیے بولیے کس کی ہوگی؟ نبی پاک فرمائے حضرت علی اور سیدنا امیر معاویہ کے درمیان جنگ ہو جائے مگر دونوں مسلمان، دونوں کیا ہیں؟ مسلمان۔ حضرت علی کا رتبہ مرتبہ سیدنا امیر معاویہ سے بہت اونچا، بہت بلند، بہت اعلیٰ، بہت عرفہ۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وہ تو بچوں میں پہلے مومن ہے، اور سب سے عظیم خصوصیت حضرت علی کی یہ ہے کہ آپ پر وردہ غوش رسالت ہے۔ حضرت علی کی پرورش کرنے والے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جس علی کی پرورش امام الانبیاء نے کی ہو، کیا شان ہوگی اس علی کی؟ اس علی کی شان میں شک کرنے والا پکا کافر مرتد ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں توجہ کیجئے گا، حضرت علی کی شان کا منکر کافر ہے، مگر حضرت علی کو خدا ماننے والا بھی پکا کافر ہے، انہیں الہ ماننے والا بھی پکا کافر ہے، کیونکہ الہ اکیلا، مشکل کشا اکیلا، حاجت روا اکیلا۔ جب ہم یہ بات کرتے کہتے ہیں علی کے منکر ہیں، اور بھئی علی کا منکر پکا کافر ہے، جو نہ مانے وہ بھی کافر ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شاہ صاحب کا ایمان تازہ ہوا نعرہ لگایا ہے، اللہ استقامت عطا فرمائے۔ ہاں جی توجہ کیجئے، سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت سیدنا امیر معاویہ کے سپرد کر دی، خود بھی سیدنا امیر معاویہ کی بیعت کی، اپنے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی سیدنا امیر معاویہ کی بیعت کروائی۔ اب دو امام، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ 12 اماموں میں سے 2 امام، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ توجہ کیجئے، امیر معاویہ کے دل کے اندر اگر نفاق ہوتا
امیر معاویہ کے اندر اگر ایمان نہ ہوتا، امیر معاویہ نعوذ باللہ اقتدار کا لالچی ہوتا، اگر سیدنا امیر معاویہ کے ایمان اور کردار پر اگر حضرت حسن کو، حضرت حسین کو، جو علی کا خون ہے، جو فاطمہ کے لخت جگر ہے، انہیں ذرا سا بھی ڈاؤٹ ہوتا، وہ اپنی جان دے دیتے، کبھی بھی امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت نہ کرتے۔ جب حضرت حسن نے بھی، حضرت حسین نے بھی سیدنا امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر دی، اپنا ہاتھ سیدنا امیر معاویہ کے ہاتھ میں دے دیا، تو پھر ہر مومن پر فرض ہے امیر معاویہ کا احترام کرنا اور امیر معاویہ کو اپنا ایمان۔ نے سیدنا امیر معاویہ کے ہاتھ پر کیا کیا ہے؟ بیعت کیا ہے۔ میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ جس کے ہاتھ پر سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین بیعت کرے، وہ پکا مومن ہوتا ہے، اعلیٰ درجے کا مومن ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کوئی مائی کا لال انکار نہیں کر سکتا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور اگر کوئی کہ جی ڈر کے کر لی تھی، نعوذ باللہ کسی خوف کی وجہ سے کر لی تھی، ولی کی شان یہ ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کے دل میں کسی کا خوف، اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ اور عام ولی جو ہے اس کے دل میں اس کی شان یہ ہے، حسن اور حسین تو سارے ولیوں کے سردار ہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ حسن و حسین تو سارے ولیوں کے کیا ہے؟ سردار ہے، سردار ہے، سردار ہے۔ میرے نبی کے نواسے ہیں، علی کے لخت جگر ہیں، فاطمہ کے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ وہ کسی باطل سے ڈر سکتے، کسی باطل سے جھک سکتے نہیں ہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں جی توجہ کیجئے، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار الرحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ فرمایا جس طرح اللہ کے نبی ابھی ان کی بعثت ہوئی نہیں، ولادت با سعادت ہوئی نہیں ہے، ابراہیم کی دعاؤں میں ان کا تذکرہ ہے، اسماعیل کی التجاؤں میں ان کا تذکرہ ہے، موسیٰ کی تقریروں میں ان کا تذکرہ ہے، عیسیٰ کی بشارتوں میں ان کا تذکرہ ہے، اسی طرح نبی کے جو اصحاب ہیں ابھی وہ دنیا میں آئے نہیں ہیں، پہلے اللہ ان کے اوصاف کا تذکرہ تورات اور انجیل میں کر کے بتا رہے۔ میرا نبی بھی اعلیٰ ہے، نبی کی جو جماعت یار ہے وہ بھی اعلیٰ ہے، وہ بھی کیا ہے؟ اعلیٰ ہے۔ تو جہاں اللہ کا تذکرہ وہاں محمد الرسول اللہ کا تذکرہ، جہاں محمد الرسول اللہ کا تذکرہ وہاں اصحاب محمد الرسول اللہ کا تذکرہ قرآن کرتا ہے۔ جس طرح اللہ کے ساتھ نبی کا ذکر ضروری ہے، اسی طرح نبی کے ساتھ نبی کے اصحاب کا ذکر ضروری ہے، نبی کی آل بیت کا ذکر ضروری ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں یہ عنوان جاری ساری ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔